بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 90۔ ہجرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل امور پر روشنی ڈالی جائے۔ ہجرت کیوں کی گئی؟ مکہ کے صنم کدے میں جہاں بیت اللہ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ ساری دنیا میں یہاں سے توحید کی آواز پہنچائی جائے گی، وہاں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور انہی کی جے کا نعرہ لگتا تھا۔ اس پر عقیدت و ارادت کا ایسا رنگ چڑھ گیا تھا کہ اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا اور جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی صدا بلند کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو مکہ کے صنم کدے میں دفعتاً زلزلہ پڑ گیا اور بتوں کی حمایت اور توحید کی مخالفت میں ایک ساتھ پوری آبادی نے ہجوم و یلغار سے کام لیا۔ وجہ نزاع صرف یہ تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے اعتقاد و ضمیر کی آزادی دو، ہم کو اپنی عقل اور اپنی فہم کے فیصلے پر چلنے دو، اس کے خلاف جبراً نہ ہم پر کوئی چیز لا دو نہ اس پر مجبور کرو۔ کفار قریش کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، تم کو توحید کا اقرار اور اعلان نہیں کرنا ہوگا بلکہ بتوں کا احترام اور اس کی پوجا کرنی ہوگی اور آبائی دین پر ہی قائم رہنا پڑے گا۔ مکہ کے صنم کدے میں اس کا حق کسی قیمت پر نہیں دیا جائے گا کہ تم توحید کا کلمہ پڑھو، بلکہ جبراً تم کو آبائی دین پر لوٹایا جائے گا اور اس کے لیے ہر طرح کی اذیت دی جائے گی اور زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ معاملہ جب اس حد کو پہنچ گیا کہ دین پر قائم رہنا مکہ کی مشرکانہ فضا میں ناممکن ہو گیا تو مجبوراً دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اعزاء و اقارب کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا اور جان سے بھی زیادہ عزیز اور محترم چیز بیت اللہ کو چھوڑا، جس پر ان کو بھی اتنا ہی حق تھا جتنا کفار قریش کو تھا۔ ہجرت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مومن لوگ اپنے دین کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس ڈر سے بھاگتے تھے کہ وہ فتنہ میں نہ مبتلا کر دیے جائیں، یعنی ان کو ارتداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا مقصد صرف خدا کی رضا تھی۔ جب مسلمان مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ ہجرت کر گئے اور صرف پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند گنے چنے مسلمان رہ گئے اور سب کے ظلم و ستم کے آپ ہدف بن گئے اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ آپ کے قتل کے لیے متحدہ قبائل کے نوجوانوں نے متحدہ تجویز کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسلام کو مٹا دینے کی سازش اپنی آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا اور آپ عین محاصرے کی حالت میں ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت سے ہجرت کے خیال سے نکلے تو بیت اللہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھ کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں مکہ نہ چھوڑتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین و انصار سے مل گئے تو مکہ اور مدینہ دونوں کی دنیا میں عجیب طرح کا انقلاب رونما ہوا اور دونوں جگہ نئی نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، نئے نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں جگہ کے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر خطرات کے نئے نئے بادل نظر آنے لگے۔ ہجرت نبوی کا اثر مکہ پر یہ ہوا کہ قریش کو اپنی صحیح ناکام پر ندامت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ ندامت اس لیے کہ عین محاصرے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔
غصہ اس لیے آیا کہ اسلام کے استحصال کی وہ سازش جو دارالندوہ میں قبائل عرب کے متحدہ اجتماع اور اجلاس عام میں رد و قد کے بعد طے پائی تھی، ناکام ہو گئی۔ یہ خطرہ جس کے انسداد کے لیے دارالندوہ میں اجلاس عام بلایا گیا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں جا کر انصار کی حمایت میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کہیں مضبوط طاقت نہ بن جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد یہ خطرہ تصور اور خیال کی حد سے نکل کر واقعہ بن کر سامنے آ گیا، جس سے ان کے غیظ و غضب میں اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں میں اور کفار قریش میں دراصل وجہ مخالفت یہ تھی کہ بت پرستی کے تمام قبائل عرب کا سینکڑوں برس سے آبائی اور واحد مشترک دین تھا۔ اسلام اس کی جڑ کھوتا تھا اور جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے تھے ان کی مخالفت کرتا تھا اور ایک اللہ کی عبادت اور وحدانیت کا درس دیتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔